السلام علیکم ناظرین، میرا نام جہانزیب راشد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم عوام اور پاکستان۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان معدنیات سے مالا مال ملک ہے۔ انہی قدرتی وسائل نے ملک کی اقتصادی اور ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہی قدرتی وسائل نے ملک کی اقتصادی اور صنعتی ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کی حیثیت سے ملک میں آبپاشی کا نظام بہت اہم شعبہ ہے۔ پاکستان دنیا میں سب سے بڑا نہری نظام رکھنے والا ملک ہے۔ اس کے ساتھ ہی پانی ذخیرہ کرنے کے نظام بھی ہمارے پاس ڈیمو کی صورت میں موجود ہے۔ رائلٹی اور نا رائلٹی کی مد میں کوئی ریلیف دیا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان کے آئین کے مطابق جس صوبے کے وسائل کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس صوبے کو ان وسائل کے عوض رائلٹی دی جاتی ہے اور صوبے میں عوام کو خصوصی ریلیف بھی دیا جاتا ہے۔ ہمارے آج اس پروگرام میں ضلع سوابی، جہاں پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم موجود ہے، وہاں کی رہائشیوں کی محرومیوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسان الحق بامخیلوی صاحب، جو سینئر صحافی ہیں اور صدر ہیں حق آواز، ایک پلیٹ فارم ہے جو مختلف مواقع پر وابڈا کی اور ناانصافیوں کے حوالے سے اور اس حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں، حق آواز۔ ہمارے دوسرے مہمان گوہر علی صاحب، جو ایگزیکٹو ممبر ہیں حق آواز سے ہی ہیں، اور ہمارے تیسرے مہمان عمر خان یوسفزئی ہیں، جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں حق آواز سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان الحق بامخیل صاحب، ان سے ہم سوال کرتے ہیں۔ احسان صاحب، حق آواز کیا ہے؟ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ٹی وی ٹوڈے اور ان کی انتظامیہ کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسی ایشو پر بولنے کا موقع دیا جس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو عوام کے سامنے پیش کریں، لائیں اور ایک دعوت کے طور پر اس کی پروجیکشن ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹی وی ٹوڈے ایک ایسا چینل ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر یہ تقریباً ٹاپ 12 میں اس کا نام آتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک ایڈیشنل اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس چینل پر اپنے عوام کے سامنے کچھ بولنے کا ہمیں موقع ہو، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ جہانزیب صاحب، آپ نے تو ایک ایسا سوال کیا جس کے جواب دیتے ہوئے تھوڑا سا میں اس کے پس منظر میں بیٹھ جاؤں گا، اور عوام کی ایشوز اور عوام کے مسائل کے اوپر جب حق آواز کی بات آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب سے نہیں، تقریباً 72-74 سال سے یا جب سے 1947 سے اب تک اس قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، یا ہماری پولیٹیشین یا کوئی بھی کسی بھی گروپ کا کوئی بھی، سب نے ایک مافیا کی شکل اختیار کی ہے، اور وہ کھلواڑ آج تک جاری ہے۔ کبھی قوم کو کسی چیز کے پیچھے لگایا جاتا ہے، کبھی کسی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے کی لگایا جاتا ہے، اور منظر ہے کہ دور سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ سوچ کر مختلف لوگوں کو ووٹ دیے ہیں کہ اب کی بار یہ آئندہ حکمران ہماری قوم کا بیڑا پار کریں گے، اور ہماری یہ جو گمبھیر مسائل، جو روز بروز گمبھیر ہوتے مسائل، ان کا مداوع کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہر بار ہمارے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، اور یہ فراڈ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ میں زیادہ بازی میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا اور بات کو تھوڑے سے اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ گزشتہ علاقے میں وزیر اعظم کے بعد جو اہم ترین عہدہ ہوتا ہے، اس کے اوپر خود کو متمکن تصور کرتا بھی ہے، اس کا اظہار بھی کرتا جا رہا ہے۔ تو بدقسمت اس وجہ سے کہ میں کہتا ہوں میری ذاتی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میری ہر رائے ٹھیک ہوگی۔ ہم نے ان کے لیے کوشش کی تھی، ہم نے لوگوں کو شامل کیا تھا اس تحریک کے اندر، کافی جلسے کیے تھے، کافی لوگوں کو اس میں لایا تھا، علاقے کے بڑے بااثر لوگوں کو، اور کئی حلقوں میں، اور اس اسپیکر کو میں بذات خود وہاں پر لے جا۔ آپ اسپیکر اسد کیسے صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی اسد کیسے صاحب، صحیح سے۔ تو ان کو ہم نے لے کر لوگوں سے اعلانات کرائے تھے، شامل کیا تھا۔ بینگ اے جرنلسٹ، چونکہ میرے پہلے دن سے پالیسی ہے کہ میں کسی پارٹی کو جوائن نہیں کرتا، تو میں نے پارٹی کو جوائن نہیں کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی اسی راستے پر چل پڑا جس راستے پر اس کے سابقین چل پڑے ہیں۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ پچھلے 30 سالوں سے، 40 سالوں سے، 70 سالوں سے ڈاکو اور دوسرے لٹیروں کی حکومت تھی،
تو میں کہتا ہوں کہ اب ڈاکو کی سرداروں کی حکومت آ گئی، وہ اس سے بڑھ کر ڈاکو نکلے، اس سے بڑھ کر قوم کے دشمن نکلے. تو بدقسمتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے آخرکار اس سوچ پر مجبور ہو گئے کہ بھئی ہم نے تو جدوجہد کرنی ہے، ہم نے ان عوام کو تو ریلیف دینی ہے. ہمارے اوپر کوئی مطلب ذاتی وہ ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی کسی سے کبھی مفادات نہیں دیے. حالانکہ 2007 میں جب مشرف کے وہ ایمرجنسی تھی تو مردان ڈویژن سے میں واحد جرنلسٹ تھا کہ مجھے پولیس نے گرفتار کیا تھا. ہری پور میں ہم گئے تھے، 22 دن جیل گزاری تھی، اور میں واحد ناظم بھی تھا اس علاقے کا جو مجھے بھی پولیس نے گرفتار کیا تھا، کیونکہ ہم ہر ایشو کے پہلے دن سے ہم ایشو کے اوپر بولتے رہے. اس وقت ہمارے ساتھ این پی کے کچھ لوگ تھے جو بعد میں وزیر آپ جس ٹائم آپ کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت حق آواز کی ہی نہیں، اس وقت حق آواز کی کوئی بات نہیں تھی. جیسے میں پچھلے 30 سال سے جدوجہد کرتا رہا ہوں. میری بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی حکومت میں آ جاتا ہے تو میں اس کے خلاف ہو جائے گا، میں اس کے خلاف لکھتا رہا ہوں. میں نے کبھی کسی اپوزیشن کے خلاف میں نے بہت کئی کم لکھا ہے، یعنی اخباری جنگ مطلب میڈیا کے اوپر اور ہر حکمران کے اوپر. جب اس کا اقتدار اس کے عروج پر ہوا کرتا تھا تو میں اس وقت اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرتا تھا، عوامی سطح پر، میڈیا قلم کی سطح پر بھی، اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر بھی. اور اس وجہ سے نہیں کہ میں کسی حکمران کا خلاف ہوا کرتا تھا، لیکن بدقسمتی اتفاق سے جن لوگوں کو ان حکمرانوں کی اندرونی کرتوتوں کا کچھ دیر بعد پتہ چلتا ہے تو ہم جرنلسٹ صحافی حضرات جو ہے نا، ہمیں کچھ چیزوں کا پہلے بھی پتہ چل جاتا ہے اور ہمیں عوام سے پہلے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اس وجہ سے جب ہم مطلب اس وقت کی بات کر رہا ہوں تو جیل میں تھے، تو جب ایم پی کی حکومت اس کے بعد آ گئی تو کئی وزیر مشیروں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ بھائی تو ہم اتنے ترقیاتی کام کر رہے ہیں، آپ کی زمینیں ہیں، آپ کے یہ ہیں، ہم سے کام کروائے، ہم سے کام لے لے. لیکن میں اللہ تعالیٰ کو خدا گواہ کر کہتا ہوں کہ میں نے کبھی ان سے کام نہیں لیا، کیونکہ میں نے دل میں سوچتا تھا کہ میں ان لوگوں کے خلاف لکھتا ہوں تو میں کیسے ان سے یہ کام کرواؤں. تو بات یہ ہے کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے سوچا کہ ہم نے تو جدوجہد کرنی ہے، ہم نے اس کو مطلب عوام کو ریلیف دینا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. تو اس سوچ کے پیش نظر ہم نے ایک نعرہ لگایا، اور اس وقت میں یورپ میں تھا جب میں نے اس انیشیٹو کو شروع کیا. میں وزٹ بھی کیا تھا تو وہاں سے میں نے ایک انیشیٹو دیا. تو میں نے لوگوں سے اپیل کی کہ بھائی ایک پلیٹ فارم کے اوپر، غیر سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو. الحمدللہ میرے خیال میں 7-8 مہینے ہمارے اس تحریک کے ہو گئے ہیں، لیکن بقولی سیاسی پارٹیوں کے ہم نے عوام کو جتنا ریلیف ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے عوام کو جتنا ریلیف دیا ہے اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت پر اس کے حضور سے شکر بجا رہے ہیں. ہمیں اس قابل نہیں ہے، ہمیں سہل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دیا ہے. تو ہم نے اس طرح ہم نے حق آواز کے نام سے ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم تشکیل دیا. اس میں تمام پارٹیوں کے ورکر ہمارے ساتھ ہیں. اس میں ہر کسی کا پارٹی کا اپنا اس کا وہ پالیٹکس ہے، اس کا وہ اپنا ایک نظریہ ہے، اس کا وہ اپنا مطلب پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن جب حق آواز کے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا ایجنڈا صرف ایک بن جاتا ہے، اور ہے ہمارا منشور. ہمارا منشور کیا ہے؟ کوئی لمبا چوڑا دستاویز نہیں ہے، کوئی کتابی شکل میں نہیں ہے. ہمارا زبانی ایک منشور ہے، اور منشور ہے کہ عوام کی بے لوث خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول. نہ کوئی آگے ایجنڈا ہے، نہ کوئی پیچھے کوئی ایجنڈا ہے، نہ کوئی ذاتی کوئی ایجنڈا ہے. بس یہی ہمارا منشور ہے، اور ہم ہر وقت اپنے کارکن کے سامنے اور عوام کے سامنے خود کو احتساب کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں. ہم انسان ہیں، ہم سے کمزوریاں ہوں گی، اور حق آواز کے پلیٹ فارم سے اس کا ہر وقت عوام کے ہر وقت احتساب کو تیار ہوتا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا احتساب ہو. احتساب ہمارے دنیاوی اور اخروی فلاح دونوں کے لیے مفید ہوگا، کیونکہ احتساب سے ہمارا ہوگا اصلاح. جب ہمارا اصلاح ہو تو ہم برے کام نہیں کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. اور ہے بھی ہمارے یہ مقصد کہ بیلوس کی عوام کی بیلوس خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول. آپ احسان صاحب، آپ بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس طرح بہترین ایک مشن پر ہیں. اللہ پاک مزید کامیابی دیں. مگر میرا ایک سوال ہے جو میرے خیال میں نہیں سب آپ سے پوچھتے ہوں گے، اکثر آپ سے ذکر بھی کرتے ہوں گے کہ حق آواز کو پیسے کون دے رہا ہے؟ یہ جو آپ کی ایک تحریک ہے، یہ تحریک جو چل رہی ہے، اس کے پیچھے فائنینسر کون ہے؟ کیا آیا آپ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں یا کسی طرح سے آپ کو پیچھے کوئی سپورٹ ہے؟ دراصل جاذب صاحب یہ اپنے بڑا کرانک
मतलब क्वेश्चन किया, और जाहिर है कि ज़हनी तौर पर मैं इसका जवाब तो नहीं देना चाह रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि हक आवाज़ ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, और हम कहते भी हैं कि हम आवाम को जवाब देंगे, हर किसी को जवाब दें। तो बस चलो मैं इस रात से पर्दा उठा देता हूँ। बात यह है कि हमने हक आवाज़ के अंदर इज्तिमाई तौर पर डोनेशन पर पाबंदी लगाई कि हम इस वक्त किसी से कोई चंदा नहीं लेंगे, तो ये तो हमने पाबंदी लगाई। मतलब आप कोई किसी सरकारी इदारे से या किसी सरकारी इदारे से हमें देने वाले हैं, हमें देने का जज्बा रखने वाले भी महकमों में भी है, बाहर भी है, हमें कहा भी गया है कि हम आपको फंड दे देते हैं, लेकिन हमने कहा कि हम नहीं देते फंड। हमने पाबंदी लगाई हक आवाज़ के नाम पर। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी ने आज तक कोई एक पाई अवाम से या सरकारी अफसर से या कोई सियासी उससे नहीं मांगा। अब जाहिर है कि तहरीकें और मुहिम और ये चीजें तो बगैर पैसों के चलती नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अब पैसा कहाँ से आता है, और ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब देना इसलिए जरूरी है कि ये सवाल लोगों के दिल में शुबहात को जन्म देगा, और हमारी हर चीज हम तो कह दें कि हमसे कोई पूछे, हर बात पूछे और हम उसका जवाब दें, तो उसका जवाब ये है कि 10:30 इसको जब मैंने शुरू किया तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत थोड़ा कुछ दिया है, तो जो जितना दिया है तो मैं अपने बच्चों के पेट से और अपने मतलब पॉकेट मनी से कुछ बचा की और उसको उस पे कट लगा कर उस पे मैं खर्च किया करता था। अब वो खर्चा जाहिर है कि तहरीक चलाने के साथ खर्चा बढ़ गया। तो ये जो हमारे साथ इर्द गिर्द बैठे हैं ये हमारे बुनियादी वर्कर हैं। मैं फाइनेंस का न सेक्रेटरी हूँ, न मैं फाइनेंस को हाथ लगा दूँ, न मैं उसका पूछता हूँ। उन्होंने होता है कि जब बड़ा खर्चा होता है तो मैं कह देता हूँ इनको ऑफर कर कि भाई आधा पैसा मैं दूंगा और आधा पैसा ये लोग वॉलंटियर भी जमा कर दे, हमने इनको कहा नहीं है, और ये बाहर के लोगों से भी नहीं लेते। मतलब ये कि सारा वॉलंटियरली सारा काम है आपका, मतलब आपको किसी को कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा जी, गौर साहब से मेरा सवाल है, गौर साहब सौबी में बिजली बनती है, तो क्या सौबी में बिजली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल का, आपके लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमको मौका दिया। बिजली किधर है? न बिजली है और न ये बिल जो है ना उस पर इतना टैक्स भी आता है, न राइट है, कुछ भी नहीं है, और भी बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हमने खुद PTI को वोट दिया था, इसलिए आगे इलेक्शन में था, को भी दिया था, सत्केसर को भी दिया था, आकिब को भी दिया था, लेकिन उन लोगों ने कुछ पूछता भी नहीं है, ना कुछ करता है। मेरा एहसान साहब आपसे एक सवाल है कि यही सवाल मेरा आपसे भी है कि सौबी में जो बिजली है, बिजली बनती है, मतलब चराग है, चराग तरह अंधेरा है या चराग से रोशनी मिलती है सौबी को? अच्छा जानते सर, मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ और कहना भी मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ी इख्तिसार के साथ वो करूँ, लेकिन सवाल कुछ आप ऐसा करते हैं कि तफसील में जाना पड़ता है। वो ये है कि हक आवाज़ के तसलसल में बात आगे बढ़ेगी तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। तो हम बैठ गए कि भाई हक आवाज़ का मकसद तो ये होगा, अब हम करेंगे क्या? चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से तो मेरे पास तजुर्बा किसी न किसी हद तक था कि मैं लोगों की दूर दूर करता रहता हूँ, और अपने इस करियर के अंदर मैंने लाखों रुपए का पुलिस का रिश्वत दिया गया पैसा उनसे रिकवर करके लोगों को दिलवाया है। मैंने कभी किसी से पैसे लेकर नहीं, कभी अपने पैसे लगाकर लोगों की खिदमत की। इस तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के DRO और पटवार से मतलब मैंने काफी सारे पैसे वो रिकवर करके अवाम को दिलवाए हैं जो उन्होंने रिश्वत में दिया हुआ था। जब मेरे पास बात आ जाती, ये तो मेरी माजी की किस्से है, इनफरादी तौर पर मैं इन चीजों को करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कुछ ऐसा सूट बूट दिया हुआ था कि मैं इन चीजों को जानता था, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कैसे रिश्वत दिए जाते हैं, अवाम के साथ अफसरान कैसे जुल्म और ज्यादती करते, इसका मुझे तजुर्बा था। और एक बात जिम्मी बात और बताओ, मैं नादिम भी रहा हूँ। 2007 में अल्लाह ताला ने जो मैं नादिम हो गया, मैंने अपने इलेक्शन में बता दिया कि भाई मैं किसी पोर्टल वाले के साथ नशे और IS 200 का नहीं था, लेकिन हीरो वगैरह इनके पीछे किसी के साथ नहीं था, तो नहीं जाऊंगा। तो एक बंदे ने मुझे कहा कि भाई हमने आपको मस्जिद की इमामत के लिए तो नहीं चुना है। मैंने कहा भाई मैं तो पहले आपको नहीं अल्लाह को जवाब दूंगा, उसके बाद कहीं जाकर आपको मैं जवाब दूंगा किसी लिमिटेशन में। तो मैंने उस वक्त भी 5 साल जो टेनिवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मैंने तकरीबन मैंने सोचा कि मेरे बस का काम नहीं, क्योंकि मेरे काफी सारे अपने पैसे जो कि मेरा अपना दादी कोई हैसियत नहीं। चलो मैं इसके बाद में बात करूंगा, अभी आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपने पूछा था कि बिजली के बारे में, तो हर आवाज के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बैठ के भाई हमने क्या करना है, कैसे हम को लीड की, तो हम 100 पेपर 2-3 मीटिंग हमने की। जब हमने मीटिंग की
تو ہم نے سوچا اور ایک نتیجے پر پہنچ گئے کہ بھائی بجلی کا نظام کچھ ایسا ہے کہ اس کی اگر اصلاح ہو تو غریب امیر دیہڑی مار اور ہر بندے کو جو ہے نا مطلب ریلیف مل جائے گا. تو پھر بجلی کا مسئلے کیا ہے, وہ تو ہمارے پاس شعور تھا اس کا, اس کی سمجھ بوجھ تھی, ہم جانتے تھے کہ مسائل کیا ہے اور کہاں پہ رہے. تو ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ان دنوں لگا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے ٹیکس کے نام سے ٹیکس, جس کو ابھی تک ہم ہونڈا ٹیکس کہتے ہیں, ہم اس کو ٹیکس نہیں بتاتے. ایک ٹیکس لگا تھا, دوسرے ٹیکسز تھے, تیسری KPK کی رائلٹی کا مسئلہ تھا, چوتھی مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کی انتہائی بھی کسی کا مسئلہ تھا کہ بھائی جب سے تربیلا ڈیم بنا ہے اور رائلٹی ہماری بنتی ہے, ہر حکومت کو کسی پارٹی کی KPK میں آئی ہو تو مرکز کے ساتھ وہ لڑتی رہی ہے اور اپنی بقایا جات کے لیے کچھ نہ کچھ ان سے مطلب وہ اچت بھی لیتا ہے. لیکن PTI کی واحد حکومت تھی جس نے اپنے کئی سالہ ٹینور میں مطلب ایک اف تک نہیں کیا مرکز سے احتجاج, تو دور کی بات ان سے اپنا حق مانگا بھی نہیں. لے دے کے میرے خیال میں 5-6 روپے ان کو سالانہ ملتے رائلٹی میں, حالانکہ 100 کروڑ ارب, اب میرے پاس ڈیٹا تو پوری طرح نہیں ہے لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ 100 کروڑ ارب کے بقایا جات کے مرکز کے اوپر KP گورنمنٹ کے. تو ایک تو ہمارا اس پر فوکس ہے کہ بھائی جہاں تک لوکل مسائل کا تعلق ہے حق آواز مطلب وارڈا کے ساتھ وہ ہم افسران کا قبلہ درست کریں گے, اور کیسے کریں گے انشاءاللہ ہمیں اس کے بلاتے ہیں اور ہمیں ساری چیزیں ہمیں سب ہماری سمجھ میں اس کے لیے ہم کر بھی رہے ہیں. دوسرا مسئلہ ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ ہے, مطلب بھائی رائلٹی کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے یہ گورنمنٹ KP مرکزی گورنمنٹ KP کو 5-6 دیتی ہے, لیکن اس کا نہ کوئی آڈٹ ہے نہ کسی کو کوئی پتہ ہے. بھائی راستوں کچے راستوں کو مطلب اس کو اکاڑ کر اس کے پکا کر دیتے ہیں, جبکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ بھائی مہنگائی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس رائلٹی کو حق آواز کا مطالبہ ہے کہ اس رائلٹی کو KPK میں بجلی صارفین پر کنزیومر پر لگا کر ان کا بل KPK میں آدھا کیا جائے, یعنی یونٹ کا. سپوز یونٹ 100 روپے یونٹ ہو جائے تو ہمیں KPK کو 50 روپے میں ملے, 10 روپے یونٹ ہے تو ہمیں 5 میں ملے. اور یہ ہم کیوں کہتے ہیں, ہم اسی قانون اور آئین کے مطابق کہتے ہیں جس قانون اور آئین کے مطابق ہمارے وزیر اعظم, ہمارے اسپیکر صاحب, ہمارے دوسرے وزراء, ہماری ساری کنسٹیٹیوشن اس کے اوپر یہ بنیاد کڑی ہے, اس کے اوپر ان کرسیوں پر ہی متمکن ہے. ہم اسی آئین کی بات کر رہے ہیں. آئین کہتا ہے کہ جو نیچرل ریسورسز قدرتی وسائل, خواہ وہ منرل کی شکل میں ہو, خواہ وہ تیل کی شکل میں ہو, خواہ وہ گیس کی شکل میں ہو, خواہ وہ پانی کی شکل میں ہو, خواہ وہ بجلی کی شکل میں ہو, ایک تو یہ ہے کہ پہلے اس علاقے پر خرچ ہوگا, ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا جس علاقے میں یہ موجود ہے, اس کے بعد جو ہے نا دوسرے علاقوں کو دیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس علاقے کو رعایتی نرخوں پر دیا جائے. پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی بجلی معاف کیجیے, کیوں ہم پانی سے بجلی بناتے, اور جب کرائسس ہو, جب کم از کم بجلی بنتی ہو تو بھی 5-6 ہزار کے لگ بھگ میگا واٹ کے لگ بھگ تربیلا ڈیم سے بجلی بنتی ہے. اور یہ KPK اور پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ تربیلا ڈیم سوابی کی سرزمین پر واقع ہے. تو ٹھیک ہے, ہم سوابی نہیں, ہم ساری KPK کی بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے بجلی کی قیمت آدھی کی جائے, کیونکہ بجلی ہم بنا کر سارے ملک کو دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمیں ایڈیشنل سوابی کو ایڈیشنل برآمد بھی دی جائے. یہ حق آواز کا ہم نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے. اب اس کے اوپر ہم نے پریکٹیکل ہماری جدوجہد شروع کی. میرا اگلا سوال ہمارے مہمان عمر خان یوسفزئی صاحب سے. عمر صاحب, کیا سیاسی پارٹیاں سوابی میں عوام کی صحیح ترجمانی کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوابی میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں, اگر سوابی میں یہ ساری پارٹی صحیح کام کر رہی ہے یا صحیح کام کرتا تھا تو آج ہم جس دوراہے پر ہمارے پشتون قوم کڑی ہے تو شاید یہاں کڑی نہ ہوتی ہے, نہ حق حواس کو بنانے کی ضرورت ہوتی. آج ہر پختون اور سوابی میں جتنے بھی ہر یہ سوال کر رہا ہے کہ 75 سال میں پاکستان کے ساتھ کیا گیا, کس نے کیا, سب کو پتہ ہے. اگر سوابی کے مسائل پہ بات کریں اور جو ہمارا فوکس ہے وہ بجلی کا نظام جو ہے, جس وقت جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں یہ بات سننی پڑتی تھی
کہ تربیلا ڈیم میں پانی نہیں ہے، اور جب بڑے ہو گئے تو اب کہہ رہے ہیں کہ تاروں کا جو سسٹم ہے یہ ٹھیک نہیں. ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی اس قوم کو اور اس حکومت کو، جتنی بھی حکومت ہے اس کو یہ سمجھ کہ مسئلہ کیا ہے. عوام کو بتاتے نہیں، مین مسئلہ ہے کہ عوام کو بتاتے نہیں. اور یہ ابھی جو چیئر گیم، میں اس کو تو چیئر گیم کہہ رہا ہوں، یہ تو چیئر گیم چلا کہ ایک اتر گیا ایک بیٹھ گیا، عوام کے مسائل کا کسی کو احساس نہیں ہے، تو ہم کدھر جائیں؟ ہمارے پاس صرف ایک حق آواز کا جو پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے جو ہے نا ہم اپنا آواز آئین اور قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. باقی ہم نے فیصلہ اللہ پر چھوڑا ہے، کوشش ہماری ہے، فیصلہ اللہ کی جو ہے نا امید ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں اللہ جل شانہ کرے گا. میرا اگلا سوال پھر احسان صاحب سے ہی ہے، کیونکہ احسان صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑا ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں. احسان صاحب، آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑا سخت موقف رکھ رہے ہیں، تو میں تو مطلب اس بات سے پر سوچنے پر مجبور ہوں کہ ایک ٹیلی فون کال پہ اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ لاکھوں کا مجموعہ جمع کر دیتے ہیں. ان کے جلسے وہاں پہ سوابی میں بہت زیادہ تعداد میں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں تو عوام کیوں نہیں سمجھتی؟ ان کے حلقے کے عوام کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھیں نا، دراصل جہانگیر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں آپ کی بات کی اس سیکشن سے اتفاق کرتا ہوں کہ لاکھوں عوام، لاکھوں لوگ اس کے اوپر نکلتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کو عوام کی پذیرائی ہے، عوام کی پذیرائی ہے، لیکن مطلب وہ انٹلیکچوئل لوگوں کی مطلب وہ پذیرائی نہیں ہے جو ان کو پہلے تھی، جو لوگ ان کو سمجھتے تھے. اور جو جتنا زیادہ ان کے کلوز رہا ہے تو آج وہ سب لوگ ان کے مخالف ہیں. جو جتنا زیادہ دور رہے وہ سراب کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ کہتا ہے تو یہ ہے کہ وہ اس کے زیادہ نزدیک ہے. اور اب تو ظاہر ہے کہ مطلب آپ کو پتہ ہے تقریباً اس جو ریجیم چینج کے بارے میں انہوں نے جو ایشو بنایا ہے، کامن سینس کی بات ہے یار. ایک بندہ وزیر اعظم جیسے بڑے منصب پر ایک بندہ ایک خط لہراتا بیوقوف بن بھی جاتی ہے. تو یہ کمال کی بات تو ہے. میں ان کی جادوگری کی، ان کی اداکاری کی بہت بڑی داد دیتا ہوں ان لوگوں کو. اور لوگ یہ بھول گئے 3 مہینے پہلے جب جہاں بھی پنجاب اور KPK میں جہاں بھی ضمنی الیکشن ہوا کرتا تھا، یہ چاروں شانے چت ہو کر ان کو شکست ہو جاتی تھی اس سے پہلے. اور ظاہر ہے کہ ان کو اگلی الیکشن کی فکر تھی اور وہ سارا کچھ تھا. مجھے خود کسی کا پرسوں ایک PTI کے کچھ دوست میرے ساتھ وہ بیٹھے تھے، ویسے ایک ضمنی بات آ گئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں اس کی بس اب ابھی بس کرے نا. تو میں نے کہا کہ بھائی، اور انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہم ایک بار پھر آنے والے ہیں اور ہم آپ کو دیکھ لیں گے. مطلب اللہ مذاق کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی یہ آپ کو PTI کے ورکر نہیں، PTI کے ورکر نہیں، کچھ لیڈر ٹائپ کے. اچھا، لیڈر. اور میرے دوست بھی ہیں کے اندر میرے کافی PR ہے، کافی سارے دوست بھی ہیں، میرے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو بیٹھنے سے پریشان ہوتے ہیں لیکن تو کافی سارے بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے اللہ مذاق کہا کہ ہم پھر آنے والے ہیں. تو میں نے کہا یار میں ایک چیز کو برا سمجھوں نا، تو ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اور شاید یہ بات اب کل کلا اس چینل پر وہ میری سنے گی. میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد، گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری کریں گے. ویلکم بیک جی. گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. احسان الحق بامخیل صاحب سے میرا سوال تھا کہ وہ کیوں اتنا سخت موقف رکھتے ہیں PTI کے حوالے سے، اور ان کی رائے جانا چاہ رہا تھا. تو جی احسان صاحب. جہانگیر صاحب، ہماری ہری زخموں پر نمک مت چھڑکے، کیونکہ بہت مطلب وہ والی بات ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک پہ لے جاؤں کہ اس سے پہلے زرداری صاحب کی حکومت تھی، ANP کی KPK میں تھی، MMA کی حکومت آئی ہے، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ کی حکومت بھی آئی ہے. تو آپ ذرا پروفائل پہ، اور میرے پاس ریکارڈ بھی ہے، اب میرے کالم کو پڑھ لے کہ میں کسی اقتدار والے کے ساتھ میری نہیں بن سکی ہے. اور میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ کیوں. کوئی بھی میرا مطلب وہ ذاتی وہ نہیں بنایا. لیکن MMA کی جب گورنمنٹ تھی، MMA کی KPK، اس وقت میں جماعت اسلامی واحد پارٹی جس میں رہا ہوں. مطلب میں اسلامی جمعیت طلبہ کا یونیورسٹی لیول پر میں وہ تھا، رکن تھا.
रुकन इस्लामी जमीयत तलबा का सबसे बड़ा वो होता है। कॉलेज का नादिम रहा हूँ, असद कैसर मेरा नादिम था वहां पर कॉलेज में, मैं इसका सबॉर्डिनेट था और हम बहुत ज्यादा हमारी वो थी, तो हमने काफी वो गुजारा है। एमएमई की गवर्नमेंट जब आ गई तो बदकिस्मती ने मैंने इनके खिलाफ इस वजह से लिखना शुरू किया कि जिस कमीशन के खिलाफ लोगों में ये कैंपेन चलाते थे, ये करेंगे वो करेंगे, ये अपने फलाही रियासत, इस्लामी फलाही रियासत के नजरिए से हटकर फिर सिर्फ तरक्की में लग गए। तरक्की है, इतना काम किया, वो काम किया, और जिस कमीशन के खिलाफ इन्होंने मैंडेट दिया था खुद कमीशन खाने लगे। इनके वज़रा, मेरे पास सबूत थे और मैंने इसके खिलाफ पहला कॉलम लिखा जो था, मुझे याद है कि डार्सन के पैदान से जिहाज की सीढ़ियों तक, ये मेरा पहला कॉलम था। तो ये है ना कि मेरा पीटीआई के मैं एक माइंड सेट के खिलाफ हूँ, वो जो भी सोचता है जो भी करते हैं मैं उसके खिलाफ हूँ। और यही चूंकि पीटीआई मेरा तो असद कैसर से मेरा करीबी दोस्त कोई था ही नहीं। देखे ना, मैं आपको थोड़ा सा और भी बैक पे लाऊं, जब उसने पासवान बनाया तो सबसे पहले उसने मेरे साथ मुझे अप्रोच किया था। जब पीटीआई बनाई तो ये जो अभी उनके जो कायदीन है दिल्ली सतह पर, इनसे पहले मुझे कहा था, मैंने कहा मैं पार्टी सियासत मुझे पसंद ही नहीं। तो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था, काफी अरसे तक रहा है, लेकिन कई अशरों की दोस्ती उसने इक्तिदार के ऊपर इसके ऊपर चढ़ा दी। जब इख्तिदार में आ गया दोबारा, तो मुझे एक दफा मैंने उनको एक वहां का याद दिलाया, अवाम के लिए रास्ते में जाते हैं मैंने हाथ से पकड़ा, क्योंकि मैंने उनके साथ ऐसी फ्रेंड थी कि वो स्पीकर हाउस में वहां पर जब केपीके में था, ये वो दिलाला बेटा, वो सेक्रेटरी बेटा, वो करने मैं सीधा चला जाता हूँ, अपना मुद्दा बयान करके मैं वापस आता, मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं, इतना मेरा वर्किंग रिलेशनशिप इतना वो था। लेकिन जब मैंने उसको एक वादा दिलाया तो उसने अज़राए मिजाज कहा कि यार मैं तो सोचता था कि जब हम इक़्तिदार में आ जाए तो वो जल्द खफा हो जाएंगे, तो हमारी यहाँ जान आपसे छूट जाएगी। ये उसने मजाक में कहा, लेकिन मजाक में नहीं कहा था, ये उसने सीरियस कहा था मेरे ख्याल में। क्योंकि आप खुद देखें असद कैसर के साथ जो बंदे हैं अभी आजकल जो बंदे हैं, तो भाई वो तो ऐसे सोने की चिड़िया है, हमारे दोस्त है, हमारे भाई हैं असद कैसर साहब, कि जो उसको हाथ लगा जाए वो खुद सोना बन जाता है। मैं आपको क्या मिसालें दे दूं, एक बंदा है चिमची रेशे चलाता था, उसका सेक्रेटरी बन गया, वो करोड़ों में खेलता है और आज स्विट्जरलैंड में, दूसरे दिन इंग्लैंड में बैठता है। एक दूसरा बंदा है उसी गांव के करीबी गांव में जरूरी में रहता है, सब लोग उसको जानते हैं, जब मैं बोलूंगा तो लोग जानेंगे। भाई उसने अपनी सारी जायदाद जो है ना उसके उन्होंने वो बेच डाली थी, आज वो करोड़ों में खेल रहा है और कहां दुनिया भर की सैरें कर रहा है। तो भाई ये कारोबार सिर्फ इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इमरान खान ने जो किया तो कहां पे इंप्लीमेंट किया, सिर्फ अपने मुखालिफिन के ऊपर। ये जो सब कारोबार में लगे हुए थे, कारोबार कर रहे थे, उनके कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे थे, सिर्फ इनके कारोबार। असद कैसर चूंकि मेरा करीबी दूसरा है, तो मैं उनके मतलब वो उन चीजों पे थोड़ा सा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि कमाया सब ने है, बमाए हमारे स्पीकर साहब ने मुबैना तौर पर, हमारे सब ने। तो जब ये बातें होंगी तो हम तो कमाने वाले नहीं, अगर भाई हमने कमाए हैं या कोई एजेंडा है तो आगे मुझे पता है कि वो हमें ऐसा वो करते, ऐसी की तीसी करते, अगर हमने कुछ मफादात इकट्ठे किए होते हमारे भी काम आते। अब यकीन जाने कि मैं करोड़ों के काम करता हूँ, अपने पैसों से करता हूँ, वहां पर अपनी जमीनों में करता हूँ, मैं न किसी काम। मैंने असद कैसर साहब को जब उसके ताल्लुक ठीक था तो उसको कुछ काम का मैंने कहा था अपनी जाति का, लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि वो काम नहीं हो सके थे, क्योंकि आज वो होते तो शायद वो इसको मतलब, हालांकि तो पब्लिक चीजें हैं और सबका हक है, सबका तरक्की में भी सबका हक है, जायज मफादात का भी समय है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जायज मफादात भी नहीं दिए। तो आप कहते हैं कि आप कितना इतना सख्त हो गए। मुझे पीटीआई में आपको बता रहा था, पीटीआई के दोस्तों ने मुझे बताया उस दिन, मुझे कहा एहसान भाई बस अभी बस कर लेना और आपकी हम सुलह करते हैं। मैंने कहा सियासत में मेरा एक दफा का वो साथ होता है और हमेशा के लिए आखिरी साथ बन जाता है। शाहराम खान जब हमारे नादे में आते तो उस वक्त मैं उनके पार्टी में था, मतलब उनके ग्रुप में था, उसको हमने सपोर्ट किया, सब कुछ किया था। जब इख्तिलाफ 3-4 महीने हम साथ चल सके, जब इख्तिलाफ हो गए तो मैंने डंकी की चोट पर इख्तिलाफ किया और आज तक मैं उसका सियासी वो नहीं बन सका। पल्लेरी साहब को हमने सपोर्ट किया था, पार्टी में नहीं था, सपोर्ट किया था, लेकिन आज तक मैं कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं कि मैं इस पार्टी को या इन चीजों को सपोर्ट करूं। इसी तरह असद कैसर का भी मामला है, भाई मैंने एक दफा सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं अपनी इस चीजों बार्गेनिंग उन चीजों पर यकीन ही नहीं रखता, तो मैं क्यों दोबारा उसमें उस तरह हो जाऊं। मेरा अगला सवाल गौहर साहब से है, तवाबी की आवाम को डैम की मद में रियलिटी नहीं मिल रही,
تو سوابی کی عوام خود کیوں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی, سمجھ نہیں سکتی, اس کے باوجود بھی وہ جو ہے اس طرح کا احتجاج یا اس طرح کوئی پروگرام ابھی تک کیوں نہیں کر پا رہی؟ تو یہ تو اندر کچھ بھی پات رہا ہے. پہلے جو کچھ ہوا ہے تو ان لوگوں نے تو دھوکے سے کیا ہوا ہے نا. ابھی تو لوگ سمجھ گئے ہیں, لیکن ابھی وقت نہیں آیا ہے اظہار کرنے کا. احتجاج بھی کریں گے, اظہار بھی کریں گے, سب بھی کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ عوام انتظار ہی کرتی رہے گی, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتی؟ تو ہم تو کرتے ہیں, احتجاج شروع کیا ہوا ہے, ابتدا کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا وضاحت, معمولی سا وضاحت. جی وضاحت اس کو عوام کو کوئی مطلب اس کا کوئی قصور نہیں, کیونکہ عوام اتنے ڈسے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. کسی کے اوپر, ہمارے اوپر بھی شاید اتنا وہ ٹرسٹ نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے, حالانکہ ہم پوری کتاب کی طرف ہیں. اور اس کی مثال بھی میں آپ کے دیتا ہوں. ہم نے جب 4 دفعہ 5 دفعہ وابڈا کے خلاف احتجاج کیا روڈ کے اوپر, تو ایک پارٹی کے مرکزی شخص نے مجھے فون کیا, مجھے بتایا کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دہک آواز کے پلیٹ فارم سے اب ہمارے لیڈر کو کچھ سپیچ کی وہ آپ قبول کریں گے. میں نے کہا موسٹ ویلکم, ہم صرف جھنڈا نہیں دیں گے کسی پارٹی کا, لیکن ہر کوئی آ سکے ہمارے اسٹیٹ میں. میں نے اس سے بعد میں پوچھا بھائی آپ نے کیوں مجھے فون کیا؟ اس نے کہا کہ ہماری مرکزی اس کی ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ تھی, صوبائی صدر بھی آیا ہوا تھا اور ضلع کا بھی تھا, تو ہم نے آپ کی تحریک پر غور کیا, دہک آواز کی تحریک پر, اور ہم نے سب نے قرار دیا کہ صرف دہک آواز ایک ایسی تنظیم ہے جس کی نہ کوئی پارٹی ہے, نہ کوئی عوام میں مطلب اتنی وہ جڑی ہے, نہ کوئی ہسٹری ہے, نہ کوئی KPK کے اندر ہے. بھائی ان کے کال کے اوپر لوگ نکلتے اور ہمارے کال کے اوپر نہیں نکلتے, یہ ان کا ہوتا. تو یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ عوام نے ہمیں جتنا سپورٹ دیا ہے اتنا پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں دیا ہے, اور انشاءاللہ ہمارا یہ اس طرح بڑھے گا. ہم جب دھرنا دیں گے تو بیلا پاور ہاؤس کے سامنے ڈنکی کی چوٹ پر دیں گے, اور انشاءاللہ دیکھ رہیں گے حق آواز کے پلیٹ فارم سے, حق آواز کے پلیٹ فارم سے ہم سوابی کے عوام کو اٹھائیں گے. ہم نے پچھلے دنوں ایک میٹنگ کی دریائے سندھ کے کنارے, اس میں ہم نے فوکس کیا اس چیز کے اوپر کہ چونکہ ٹوپے اور مینی اور ان ضروری ان گاؤں ان کے کافی لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوئے, اور ہم نے ان پر فوکس کیا کہ عوامی مقامی سطح پر لوگوں کو موٹیویٹ کرے, اور سارے ضلع سے لوگ لے کر ہم وہاں پر دھرنا دیں گے. اور یہ تحریک تھمے گی نہیں, یہ نہیں دھرنا دیا بس کام ختم ہو گیا, نہیں. اب تو ہوگا کہ موٹر وے بھی جائے گا, اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ بھی ہوگا, اور انشاءاللہ ایسا گھیراؤ ہوگا کہ لاٹھیوں اور گولیوں سے تھمے گا بھی نہیں. یہ اب یاد رکھیں, لکھ کے انشاءاللہ تاریخ بنے گی. عمر یوسفزئی صاحب, بجلی کے بلوں میں جو ٹیکسز سے عوام بیزار ہیں, تو حق آواز نے اب تک ان ٹیکسز پر کیا کیا ہے؟ مطلب پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ پچھلی گرمیوں میں ہم بہت خوش تھے کہ چلو جو لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے اس میں تھوڑی کمی آئی ہے, لیکن جب سردیاں شروع ہو گئی تو سردیوں میں تو یہ تھا کہ بدبے کے صارفین جو ہے نا بجلی کا بہت کم استعمال کرتے. جب بل آنا شروع ہو گئے, جب لوگوں نے دیکھا, ہم نے دیکھا, تو یقیناً چکرا گئے کہ 50 اور 60 یونٹ کے اوپر 10,000 بل, 8,000 بل. تو پھر ہم نے جب پوچھا تو بولے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا ٹیکس ہے. تو ہم نے مطالبات شروع کیے کہ ہم تو ضلع سوابی میں رہتے ہیں, ہمارا تعلق ضلع سوابی میں ہے, توربیرا ڈیم کا پانی جو ہے ہمارے پاس ہے, توربیرا ڈیم ہمارے ضلع میں بنا ہے. ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے فیول جو نے تیل استعمال کیا ہے. ہمارا تو ادھر جو ہے نا الحمدللہ KPK میں سوابی میں جو بجلی بنتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے صوبے کا بجلی جو ہے نا اپنے پانی سے جو ہے نا بناتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. تو فیول کدھر سے آ گیا؟ فیول اگر استعمال ہوا ہے تو دوسروں صوبوں میں شاید کراچی میں, کوئٹہ یا لاہور میں استعمال ہوگا. ہمارے اوپر یہ کیوں برڈن ہے؟ تو یقیناً جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا الحمدللہ حق آواز میں آواز اٹھائی کہ یہ تو اس وقت جو ہے نا ہم اپنے گھروں میں رہے, اپنے کرائے پر رہ رہے, اپنے گھروں میں اپنے 10,000 کے کرائے پر رہ رہے. تو یہ چیزیں برداشت سے باہر ہو گئی. جب باہر ہو گئی تو حق آواز نے جو ہے نا حق آواز نے اس کے اوپر جو ہے نا الحمدللہ حق آواز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے اوپر حق آواز جو ہے نا ہائی کورٹ تک گئی, اس کے اوپر پیٹ کیا, اور ابھی بھی الحمدللہ حق آواز جو ہے نا گراؤنڈ میں ہے, لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں, لوگوں میں اس چیز کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ بھائی اپنے حواس کے لیے اٹھو. کب اٹھنا ہے؟ جب
ابھی تو ہم مطلب ایک ایسا سمجھو کہ ہم مر رہے ہیں، جب پانی سر سے گزر کے مر جائیں گے تو تب ہم اٹھیں گے، نہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے نا ہمارا پورے کوشش ہے، ہم جو ہے نا اپنا آواز لگا رہے ہیں اس فیول ایڈجسٹمنٹ کے اوپر، جو بجلی کا جو غنڈہ ٹیکس ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم سٹینڈ لیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ لڑتے رہیں گے، آخر تک لڑتے رہیں گے، یہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہم نے عزم کیا ہوا ہے۔ احسان الحق صاحب، آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم دھرنا دیں گے، اس دھرنے میں صرف عوام ہوگی یا سیاسی پارٹیوں کی شمولیت بھی ہوگی؟ دراصل ہم اور یہ دھرنا کب دیا جائے گا؟ دیکھیں نا، یہ ساری سیاسی پارٹیاں ہمارے عزیز ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کوئی کہیں اور سے نہیں آئے ہیں۔ تو ہم یہ ہے کہ دیکھیں نا، جیسے عمر صاحب نے آپ کو بتایا کہ حق آواز کے پاس نہ کوئی وسائل ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی اتنا وہ چیز ہے، اس کے باوجود ہم وہاں ایک پارٹی نہیں ہے، ہمارے ایک معمولی گروپ ہائی کورٹ میں گئے۔ آپ ایک پارٹی کا نام بتائیں جو ہائی کورٹ میں اس چیز کے خلاف گئی ہو؟ ہم نے اپنے جیب سے وہ سب کچھ کیا۔ اس کے علاوہ حق آواز دھرنا جب دیں گے تو اس کے سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سوابی کے اندر، سوابی سٹی کے اندر اس مین چوک میں کرسیاں لگا کر، ٹینٹ لگا کر ایک آل پارٹیز کانفرنس کریں گے، جس میں ہم سارے بمائے پی ٹی آئی کے ساری ضلع کی اس قیادت کو ہم جو ہے نا مدعو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بھائی اب آئے بائیں شاہ سے کام نہیں چلے گا، ہمارا موقف، ہماری بات اور ہمارا سٹرگل اگر صحیح نہیں ہے تو ہمیں سمجھائے کہ ہم پیچھے ہٹ جائے، لیکن اگر ہم صحیح کر رہے ہیں تو آپ کا کیا رول ہے، آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ تو مجھے یقین ہے کہ جس میں بھی اپنے عوام کے لیے معمولی درد کا وہ جذبہ ہوگا ہمارے ساتھ دے گا، ساری سیاسی پارٹیاں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا یا نہیں دیا، لیکن ابھی ہم سب سے پہلے دھڑک آواز کے اوپر بھی نہیں، ہم سب سے پہلے اللہ کی نصرت پر یقین رکھتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عوام کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وسیلہ بنے ہمارے لیے۔ لیکن اگر کوئی سیاسی پارٹی ہمارے ساتھ حمایت کرتی ہے یا نہیں کرتی تو ہم تمام نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس چیز کو کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔